پاکستانی نے امریکی سیاستدان کو مارنے کے کوڈ ورڈز کیا بنائے؟ امریکہ میں سیاستدان یا حکومتی افسروں کو قتل کرانے کی مبینہ سازش کرنے کے شبے میں امریکی محکمہ انصاف نے پاکستانی شہری پر باقاعدہ الزام عائد کر دیا ہے۔ عدالت میں پیش دستاویز کے مطابق اس سال اپریل سے جولائی تک آصف مرچنٹ اور دیگر نے امریکہ میں سفر کیا تاکہ امریکہ میں سیاستدان یا حکومتی افسروں کا قتل کرایا جا سکے۔ جن افراد کو دیگر کہا گیا ہے ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ دستاویز کے مطابق ایران میں وقت گزارنے کے بعد مرچنٹ پاکستان سے امریکہ آیا تھا تاکہ سازش پر عمل کے لیے لوگ بھرتی کر سکے۔ امریکہ میں اس نے ایک شخص جسے محض CS کا نام دیا گیا ہے سے رابطہ کیا، تاہم اس شخص نے قانون نافذ کرنے والوں کو آگاہ کر دیا اور مخبر بن گیا۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص سے کہا کہ وہ کرائے کے قاتلوں کا بندوبست کرائے، جس پر CS نامی شخص نے 2 افراد کی خدمات پیش کیں جو دراصل قانون نافذ کرنے والے 2 افسر تھے اور بھیس بدل کر مرچنٹ سے ملتے رہے۔ مرچنٹ نے کام کے لیے دونوں کو پیشگی رقم کے طور پر $5000 بھی دیے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آصف مرچنٹ پاکستانی شہری ہے جو 1978 میں کراچی میں پیدا ہوا۔ وہ پاکستان میں رہتا ہے۔ اس کی ایک بیوی اور بچے پاکستان میں اور ایک بیوی اور بچے ایران میں بھی ہیں۔ امریکہ آنے سے پہلے وہ ایران، شام اور عراق کا بھی کئی بار سفر کر چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 اپریل کو مرچنٹ پاکستان سے استنبول گیا اور 13 اپریل کے قریب ہیوسٹن پہنچا تاکہ اپنی سازش پر عمل کر سکے۔ کاروبار کے مواقع تلاش کرنے کے نام پر مرچنٹ نے CS نامی شخص سے رابطہ کیا اور پھر 22 اپریل کو ٹیکساس سے نیو یارک چلا گیا تاکہ CS سے براہ راست ملاقات ہو۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص کو بتایا کہ وہ اور اس کا انکل رنگے ہوئے سوتی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور ایک کارپوریشن بنائی جائے تاکہ مل کر امریکہ میں یہ کام کیا جا سکے۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص کو اپنی رقم سے ایران کا دورہ کرانے کی بھی کئی بار پیشکش کی۔ مئی میں مرچنٹ دوبارہ ٹیکساس آیا اور اس شخص کو فون کر کے کہا کہ سوتی دھاگے کے بزنس سے $1,00,000 کمانے کا موقع ہے۔ 3 جون کو مرچنٹ پھر نیو یارک آیا اور نساؤ کاؤنٹی کے ہوٹل میں اس شخص سے ملاقات کی اور بتایا کہ ایسے مواقع آتے رہیں گے۔ تاہم مرچنٹ نے بندوق کی نال کی طرح انگلی دکھا کر ہاتھ کے اشارے سے نشاندہی کی کہ اصل معاملہ قتل سے متعلق ہے۔ پھر اس شخص کا فون لے کر سیکیورٹی مقاصد کے تحت دراز میں رکھ دیا تاکہ معاملے پر کھل کر بات چیت کی جا سکے۔ مرچنٹ نے اس شخص کو بتایا کہ تفصیلات اگلے روز بتائی جائیں گی، مگر نیو یارک میں پہلے کرائے کے قاتلوں کا انتظام کرایا جائے۔ اگلے روز سازش کی تفصیل بتائی گئی کہ سازش 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلی یہ کہ ہدف کے گھر سے دستاویز یا USB ڈرائیو چرائی جائیں، مظاہرہ کیا جائے اور اس کا ایک سیاستدان یا حکومتی اہلکار کو امریکہ میں قتل کیا جائے۔ مرچنٹ نے کہا کہ نشانہ وہ لوگ بنائے جائیں گے جو پاکستان، دنیا اور مسلم ممالک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص سے کہا کہ ایسے بااعتماد افراد کا انتظام کرایا جائے جو کرائے پر یہ قتل کر سکتے ہوں۔ تقریباً 25 افراد ہوں جو قتل کے بعد لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے مظاہرہ کریں اور ایک خاتون جاسوسی کرے۔ کرائے کے قاتلوں کے پاس ایسے فون بھی ہونے چاہیے جن پر بات چیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور باتیں کوڈ ورڈز میں کی جائیں۔ دستاویز کے مطابق رومال بچھا کر مرچنٹ نے پوچھا کہ ایک ایسے شخص کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے جس کے چاروں طرف سیکیورٹی کا حصار موجود ہو۔ مرچنٹ نے بھی بتایا کہ منصوبے پر عمل اس وقت ہوگا جب وہ ملک چھوڑ چکا ہوگا اور وہ ملک کے باہر سے کوڈ ورڈز پر پیغام دے گا۔ مرچنٹ نے بتایا کہ ملک میں پارٹی کہہ رہی ہے کہ معاملہ فائنل کرو اور امریکہ چھوڑ دو۔ مرچنٹ نے بتایا کہ اس کام کے لیے استخارہ آ گیا ہے۔ CS نامی شخص سے یہ بھی کہا کہ نیو یارک کے مختلف کلبز کا دورہ کرائے تاکہ مزید افراد بھرتی کیے جا سکیں۔ مرچنٹ کے کہنے پر 10 جون کو اس کے کرائے کے 2 فرضی قاتلوں سے ملاقات کرائی گئی جنہیں دستاویز میں UCs کا نام دیا گیا ہے۔ مرچنٹ نے بھیس بدلے اہلکاروں سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کو قتل کریں اور اس کے بدلے میں حوالے کے ذریعے استنبول یا دبئی میں رقم دی جائے گی۔ مرچنٹ نے کہا کہ وہ پاکستان واپس جائے گا، تاہم اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہدف کا نام دے دیا جائے گا۔
بعد میں ایک اور ملاقات کر کے مرچنٹ نے اہلکاروں سے ایک فون بھی لیا اور کاموں کے کوڈ ورڈز بتا دیے۔ مرچنٹ نے ملاقات کے لیے کوڈ ورڈ سوت رنگنا بتایا، مظاہرے کا کوڈ ورڈ ٹی شرٹ بتایا، چرانے کا کوڈ فلالین کی شرٹ، تیسرے کام یعنی کھیل کو انجام دینے یا قتل کے لیے جو کوڈ ورڈ رکھا گیا وہ اونی جیکٹ تھا، اور رقم بھیجنے کا کوڈ ورڈ 2 سوتی جیکٹ بتایا۔ دستاویز کے مطابق مرچنٹ نے کہا کہ $5000 پیشگی رقم ممکنہ طور پر پاکستان سے آئے گی اور وہ خود آ کر کرائے کے قاتلوں کو دے گا۔ اس دوران CS نامی شخص کو $5000 نیو یارک کے علاقے کوئنز میں ایک شخص نے ادا کیے، جو بعد میں مرچنٹ نے ہیوسٹن سے نیو یارک آ کر کرائے کے فرضی قاتلوں UCs کو دیے۔ مرچنٹ نے کرائے کے قاتلوں سے کہا کہ زیادہ بہتر ہوگا وہ ہدایات لینے کے لیے اس سے دبئی یا استنبول آ کر ملاقات کریں۔ مرچنٹ نے واپسی کی فلائٹ کا انتظام کیا اور 12 جولائی کو سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا جب اہلکاروں نے اسے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اگرچہ عدالتی دستاویز میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہیں نام نہیں، تاہم امریکی میڈیا کے دعویٰ ہے کہ آصف مرچنٹ جس سیاسی شخصیت کو قتل کرانا چاہتا تھا اس میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مرچنٹ کی سازش کا علم ہونے کے سبب ہی سیکرٹ سروس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی حالیہ ہفتوں میں مزید سخت کی گئی تھی۔ اگرچہ آصف مرچنٹ پر الزامات ایسے وقت میں عائد کیے گئے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ پر 13 جولائی کو قاتلانہ حملے کی کوشش ہو چکی ہے، تاہم واضح کیا گیا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں کہ آصف مرچنٹ کا تعلق پنسلوینیا میں ٹرمپ پر سفید فام نوجوان تھامس کروگس کی جانب سے کیے گئے حملے سے تھا۔ مبینہ ظفر، پرزم نیوز۔